بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ حسین پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ الفاظ ہیں عمر ابن سعد ابی ابن وقاص کے۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عمر ابن سعد نے ایسا کیوں کیا تھا۔ حکومت رے حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت امام حسین کو قتل کر دیا۔ صرف حکومت رے کا عہدہ پانے کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا تھا، اور کیا وہ اس کو ملا جو وہ چاہتا تھا؟ عمر ابن سعد کو حکومت رے ملی، کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا؟ یہاں اس کا یہ خواہش اس کی موت کے ساتھ ہی چلا گیا۔ عمر ابن سعد نے فرزند پیغمبر کو شہید کیا تھا اور اہل بیت کو قیدی کر کے کوفہ لایا اور زندان میں پہنچا دیا۔ پھر یہ ملعون بڑے غرور اور تکبر سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور پورے غرور سے اپنی قدرت اور بخت کے اختیار بڑا فخر اختیار کرتا تھا۔ یہ ابن زیاد سے مدح، تعریف اور شاباش ملنے کی امید میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا یہ غرور تکبر نہ خود ٹوٹ گیا جب ابن زیاد نے کوئی محبت کا اظہار نہ کیا اور کوئی تعریف اور شاباش بھی نہ دی۔ اور علامہ مجلس فرماتے ہیں کہ جب ابن سعد اور ابن زیاد کی ملاقات ہوئی، ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا وہ حکم نامہ مجھے واپس کر دیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں لکھ کر دیا تھا۔ عمر نے کہا وہ حکم نامہ تم نے گم کر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم گم ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا اس حکم نامے کو ہر صورت حاضر کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم نامہ مجھے واپس نہ کیا تو کبھی میری طرف سے کوئی انعام نہ ملے گا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے سے میں سستی اور کاہلی تھی اور کربلا نہیں جانا چاہتا تھا، اور تم بوڑھی عورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز شمار کرتے تھے۔ کیا تو وہی شخص نہیں جو کہتا تھا کہ باخدا قسم میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، ری کی حکومت کی جگیر چھوڑ دوں، یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل چھوڑ دو؟ ابن سعد نے کہا ہاں میں یہ کہتا تھا، اور تجھے بھی اس پھیر سے روکتا تھا اور نصیحت کرتا تھا کہ میرا باپ بھی مجھ سے ان امور پر مشورہ کرتا تو یہی کہتا جو تجھے میں نے کہا تھا، وہی اپنے باپ کو کہتا اور بدر حقوق ادا کرتا، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہ جانا۔ ابن زیاد نے کہا بدبخت تم جھوٹے ہو، اور مجھے کوئی نصیحت نہیں کی تھی تم نے، بلکہ اپنی مرضی اور شوق سے کربلا گیا تھا۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ رویہ دیکھا تو اپنی مذمت کی اور کہا کہ سب سے پہلے غلط کام میں نے کیا کہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی اور اپنے رحم کو قتل کیا۔ بس ابن زیاد کے دربار سے مظلوم ہو کر غضبناک باہر آیا اور بار بار اپنے آپ کو یہ ملعون کہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔